اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یقیناً جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے۔ یہ جامعیت کے اعتبار سے یہ آیت اتنی جامع ہے اور اتنی ہی آسان ہے کہ یہ ایک قسم کی اس سورت کی تشریح ہے جو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن مجید نہ نازل ہوتا تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہی ایک سورت کافی تھی۔ اس سورت کی تشریح کے اعتبار سے جو قرآن مجید پہ بات آئی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے، تو اس آیت کو دیکھیے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے پاس اور آپ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے مخاطب کریں اور آپ قرآن مجید سے رہنمائی لے لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ چینل بھی آپ کو اس ایسے فائدہ دے گا کہ آپ نے قرآن مجید کھولا ہو اور اسے پڑھنا چاہ رہے ہوں اور جو قاعدہ آپ یہاں سے پڑھیں اور قرآن مجید سے اس کی اپلیکیشن کریں تب تو کوئی فائدہ ہے، ورنہ آپ اس کو کھولیں اور دیکھیں اور مزہ لیں تو بس کافی ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیں اور خوشامد کرتے چلے جائیں اور خوشامد کے پل باندھتے چلے جائیں۔ یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ خوشامد جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور خوشامدی جو ہوتے ہیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ خوشامد یا مزہ یا لذت یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ اس کو اختیار کر کے آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے۔ لہذا اس سے گریز کیجئے اور اس سے علم حاصل کیجئے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ باقی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو آیات ہماری چل رہی ہیں یہ اصولی طور پر تو حج کی تربیت ہے کہ حج پہ حجی جائے اور وہاں سے کیا چیز لے کر آئے جو اس نے ڈیوٹی کے طور پر اس کو، فرض کے طور پر اس کو اختیار کرنا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ ضیاء الحق اور اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ جب کراچی میں آخری بیچ کو چڑھانے کے لیے گئے تو 50,000 آدمی تھا، اور وہ اس وقت رو رہے تھے سی آف کرنے کے لیے گئے کہ ہر سال ہمارے ملک میں سے 50,000 حاجی جاتے ہیں، اور وہ تو آخری بات تھی، اس کے بعد تو بہت زیادہ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ تو ہمارے ملک میں چینج کیوں نہیں آئی، تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی حج کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ مقصد زندگی، مقصد حج کا مقصد نہیں بتاتے کہ کس مقصد کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم مضمون پڑھا رہے ہیں آپ کو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہاں سے بات آگے چلی ہے۔ اب میرے ایک ساتھی دوست وہ اس کی تفسیر وغیرہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کا 19واں رکوع مکمل کریں گے۔ اب تک جو باتیں ہم اس رکوع مبارک میں کر چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ مفسرین اس کو سمجھانے کے لیے سورہ بقرہ کا نصف ثانی کا آغاز کہتے ہیں۔ پچھلے جو نصف اول ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا سابقہ مسلمان امت کو جو ہدایات دی تھیں، اس میں وہ چیزیں ایک طرح سے سمرائز کی جا رہی ہیں اور حاضر مسلمان امت کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں وہ بھی ایک ہی آ رہی ہیں، کیونکہ معبود تو اللہ تعالیٰ واحد ہی ہیں۔ جو بات اس میں آ چکی ہے پہلے وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ جب تم نے شہادت اللہ الناس کے کام پہ فائز ہونا ہے تو تم کو بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان مشکلات کو مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ہمیشہ صبر اور نماز کی مدد لینا پڑے گی۔ تو یہی بات حاضر مسلمان امت کو اس رکوع مبارک میں سمجھائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو، اس کی گواہی دینا قولی اور فعلی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تمہیں بے انتہا مشکلات ہوں گی، اس میں اپنی جانوں کی مشکلات ہوں گی، مالوں کی مشکلات ہوں گی اور ثمرات میں مشکلات ہوں گی، یعنی کہ اولادیں بھی تمہاری اس وجہ سے مشکل میں پڑ سکتی ہیں۔ تو جب کبھی بھی ایسی بات ہوگی تمہیں اس کے لیے صبر اور نماز سے مدد لینی ہوگی۔ دوسری بات جو آگے بتائی گئی وہ یہ تھی، 5ویں رکوع کے اندر بھی جب بنی اسرائیل کو دعوت جاری تھی اور اس رکوع میں جب مسلمان امت کو دعوت کا آغاز ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرتی ہیں، تو تم نے بھی رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے روح تم میں ڈالی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے آئی ہے، اور اس روح نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بات بھی سمجھائی گئی اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہرائی گئی۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا گیا کہ جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ جو شاعر اللہ ہے خانہ کعبہ، اس کے ساتھ ساتھ صفا اور مروہ وہ بھی خانہ کعبہ کے حصے ہیں اور وہ بھی شاعر اللہ ہے، کہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں پچھلے زمانے سے اللہ تعالیٰ اسی کو آگے مسلسل لے کے آگے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ شہادت، جب اللہ تعالیٰ کی شہادت کو آگے پیش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خرابیاں ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور جو چیز چھپائی ہے اس کو آگے بیان کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے رخ موڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کی طرف رخ کر دیں گے۔ اب یہ بات آگے چل رہی ہے ادھر، بے شک ان الذین کفروا وماتوا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا یا کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حالت میں، یعنی کہ وہم کفار، اور وہی ہیں کافر، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام انسانیت۔ اب مفسرین اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کفاروں کے اندر بھی یا کافرین کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ ایک کافر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اس پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے ایمان لے کے نہیں آئے، تو لیکن ہے وہ کافر ہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کا ایک درجہ ہے۔ دوسرے کافر وہ ہیں جن کے سامنے حق بالکل واضح ہو گیا اور اس کے باوجود، حق کے واضح ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کا ایمان لے کے نہیں آئے، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے۔ یہ وہی کافر ہیں جس کے بارے میں اس سورہ مبارک کے شروع میں آتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان لے کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کافروں کی بات اس جگہ پہ بھی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں پہ حق واضح ہو گیا اس کے باوجود وہ ایمان لے کے نہیں آئے، لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اور ان کے فرشتے اور تمام انسانیت کیوں ان پہ لعنت کر دی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے انسانیت کو دھوکہ دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے دھوکہ دیا اوس اور خزرج کو، پیغام اللہ تعالیٰ کا نہیں دیا، اس کے بعد بھی وہ دھوکہ دیتے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو آگے بیان کرنا، پھر انہوں نے شہادت بیان نہیں کی آگے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے،
لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان پر سے عذاب۔ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عذاب کافروں پہ مقرر ہو چکا ہے اور جو لعنت ان پہ پڑ رہی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، مسلسل وہ ایسی ہی رہے گی شدت کے ساتھ۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اس میں وقفہ بھی نہیں آئے گا، ایک تو عذاب کی شدت بھی کم نہیں ہوگی اور دوسرے عذاب میں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا وہ واحد معبود ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقابلہ کیا ہے پچھلی رکوع کا اس رکوع کے اندر، یہ وہ بات ہے جو رکوع نمبر 16 میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس معبود کی جو ہے عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا اے والد، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جو آپ کے والد کے معبود ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود ہیں اور جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے، تو وہ الہ واحد ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ الہ واحد کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب کیونکہ الہ واحد خدا ہے تو دین بھی واحد چلا آ رہا ہے۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ شہادتوں کو چھپایا ہے، جس کی وجہ سے دین میں تم لوگوں نے خرابیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نبیوں کو بھیجنا پڑ رہا ہے، اور آخر میں ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑ رہا ہے کہ تم لوگوں نے خرابی کی تھی، واحد دین میں سے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو کہ انتہائی رحم کرنے والا، جس کے رحم میں ایک انتہائی شدت پائی جاتی ہے، جیسے سمندر ہوتا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا، اور جو رحیم ہے جس کے رحم میں ایک مسلسل پایا جاتا ہے، ایک دوام پایا جاتا ہے، اس کا رحم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب جو بات آئی ہے الہکم الہ واحد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو سم اپ کر رہے ہیں یا چیزوں کی ایک طرح سے بند کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کس کے لیے کرنا ہے، بنی اسرائیل کو کس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم تھا اور کس نے حکم دیا تھا، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان امت کو کیوں دیا ہے۔ ساری عبادت، ساری جو ہم لوگوں نے کام کرنے ہیں وہ الہ واحد کے لیے کرنے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ چیزوں کو یہاں پہ سم اپ کیا ہوا ہے، اور جو انتہائی رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بات اگر ہم حاضر مسلمان امت پر لے کے آتے ہیں، جو بنی اسرائیل نے کیا وہ تو ہم سب کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح شہادت کو چھپائی، کس طرح تورات میں تبدیلیاں کی، کس طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا، لیکن یہ پیغام ہم کو بھی ایسے ہی جا رہا ہے جیسے ان کو جا رہا ہے کہ حاضر مسلمان امت نے کیا کام کیا ہے پچھلے تقریباً 1450-1500 سال کے اندر، کن کن گواہیوں کو چھپایا ہے، کن کن گواہی کو نہیں چھپایا ہے۔ گواہی کو چھپانے میں کو کہتے ہیں ہم کتمان کرنا۔ جس طرح کفار کی درجہ بندی تھی اس طرح کتمان کی بھی درجہ بندی ہے۔ ایک تو ہے کتمان عمومی، وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کے اندر شریک ہیں بطور مسلمان امت، کہ ہم لوگوں کو جو کام سونپا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں، اللہ تعالیٰ کی شہادت کو آگے لے کے جائیں اور اس دین کو بطور نمونہ پیش کریں، وہ ہم لوگ نہیں کیا، تو ہم اس میں مجموعی طور پہ شریک ہیں اس گناہ کے اندر۔ دوسری بات ہوتی ہے، ایک کتمان ہوتا ہے اہل علم اور علماء کے حوالے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی شہادت آ گئی اور اس کو قرآن شریف سمجھ آ گئی، لیکن وہ لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو، کچھ خاص آیت کو، کہ اس کی وجہ سے ہمارا مسلک میں بھی خرابی پیدا نہ ہو جائے، ہماری مسلک میں جو ہمارے فرقے میں جو ہماری چودراہٹ بنی ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے، وہ شہادت کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کرتے ہیں جب کوئی مجدد آتا ہے زمانے کے اندر تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کیوں حق بتا رہا ہے، جو لوگ پہلے ہمارے ہاتھوں کو چومتے تھے وہ اس کے ہاتھوں کو کیوں چومیں گے، بغض اور حسد کی وجہ سے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ برے صغیر کی تاریخ میں ہوا ہے کس طرح انہوں نے مسلمان لوگوں نے ہی مسلمان علماء کو کفر کے فتوے دیے۔ تو یہ ہے خاص کتمان، اور یہ آیات مصداق ہیں ان تمام علماء پہ جو اس طرح کی حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو تمام قسم کے کتمانوں سے بچنے کی، اور ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ بحیثیت مسلمان امت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو آگے لے کے جائیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی کمر کس لیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شہادت کو آگے لے کے جائیں اور وہ پھیلائیں، تاکہ کم سے کم ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اسی راستے پہ چل رہے تھے جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، جس کا تو نے ہمیں حکم دیا اور جو اس امت کی تاسیس کا باعث ہے، چاہے راستے میں پیچھے ہوں یا بہت پیچھے، لیکن راستہ ہمارا وہی تھا، عذر پیش کر سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب کیونکہ یہ آیات
انتہائی اہمیت کی حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں جو آیات بہت اہم ہوتی ہیں اس کا عکس جو ہے وہ کچھ اور آگے بھی قرآن شریف میں لے کے آ جاتے ہیں. ان آیات کا عکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے پہلے دی ہیں وہاں پہ وہ ہدایت بعد میں آتی ہیں، اور جو یہاں پہ بعد میں دی وہاں پہ وہ پہلے آ جاتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ آل عمران جو ہے اس کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 87 سے لے کے 91 تک، جو کہ تیسرے پارے کا آخر بنتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہوا ہے حاضر مسلمان امت کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، امت کو آگے لے کے جانا ہے اور شہادت دینی ہے اس کی، اور کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے کیونکہ اسے دین ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم صحیح طرح سے آیات کو سمجھ سکیں اور کسی بھی قسم کے بوکس کے اندر داخل نہ ہو. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اول و آخرہ. ہمارے ایک ساتھی قرآن مجید کی ان آیات پر آپ کے سامنے کچھ اظہار کر رہے تھے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ ان آیات کو انہوں نے وہم کفارن کے حوالے سے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ دو آیات جو آغاز میں کفار کے لیے بولی گئی ہیں، ان آیات کی وہ سخن ادھر چلا گیا کہ وہ کافر ہیں جملہ اسمیہ ہونے کے حوالے سے. لیکن چونکہ بات شریعت کی ہے اور بات امت مسلمہ کی ہے، تو اس لیے آج کے دور میں بھی یہ ٹاسک اسی طرح ہی منوان جاری ساری ہے. تو اس کے لیے جو قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی ہے، وہ تیسرا پارہ وہاں مکمل ہوتا ہے اور اس کا آخری رکوع میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا تاکہ وہ مضمون ہمارا اس کے ساتھ جڑ جائے. تو بات ہو رہی تھی آخری رکوع کی، اور وہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب یہ مضمون جو ہے یہ بلا شبہ کچھ تفصیل ہے اس میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بنفس نفیس اپنے ہاں حاضر کر کے ان سے ایک وعدہ لیا کہ یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کرام کا، ایک نبی دنیا میں موجود ہے اور دوسرا پیچھے آنے والا ہے. جو موجود ہے آنے والے کی بشارت دے گا، اور جو بعد میں آئے وہ جو پہلے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا چلا جائے گا. اور یہ ایک چین تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی ہوئی. اس میں دیکھیے جو ٹاسک دیا گیا، شریعت آئی وہ تمام انبیاء کو ایک ہی آئی، اور اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی تھی. انہوں نے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اور جو کوئی اس کے بعد پھر گیا، جس نے اس ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دیا اور اس نے آگے بات نہیں پہنچائی، تو فاسقوں میں سے ہے. تو اب دیکھیے اس کے بعد جو قرآن مجید نے اس مضمون کو مکمل کیا ہے، افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اس آیت نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تمام انبیاء اکرام جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے کسی ایک میں ہم فرق نہیں کرتے، اس کی تصدیق کی، اور ہم ہیں فرما بردار. اور اس کے بعد جو بات کہی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی تلاش کرے اس دین کے علاوہ کسی اور سسٹم کو، کسی اور دین کو، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. اس آیت کی طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے کہ آج کی دنیا میں یہاں بات ہو رہی ہے سسٹم کی،
اور نظام تو چلتے رہے، ہم نے نظام بدلتے دیکھے، ہم نے کمیونزم دیکھا، ہم نے سوشلزم دیکھا، ہم نے جاگیرداری دیکھی، ہم نے سرمایہ داری دیکھی، ہم نے لبرلزم دیکھا، اب ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نظام کی طرف آئیں گے، انسان اسلام کی طرف آئیں گے، پھر اپنی مسلطیں، اپنی کمزوریاں، اپنی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو ٹچ کر کے پھر آگے نکل جائیں گے، اور پھر اور کسی نظام کی طرف، پھر صدارتی نظام کی طرف جاتے پھریں گے۔ تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط منحنی کھینچ کے درمیان میں ایک لائن کھینچی اور کہا ھذا صراط مستقیم۔ یقیناً ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس پر دیکھیے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں جو بات توجہ طلب ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے یہ مان بھی لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا نظام بھی سچا ہے، اور قرآن مجید آ گیا، قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو یہ دیکھیے جو یہاں سزا لکھی ہوئی ہے، وہی سزا ادھر بھی لکھی ہے قرآن مجید میں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ یہاں ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس، اور وہاں انا کانا لیتا لا لاکنہ اسم کے ناصبہ حروف کے ساتھ آئی ہے بات، انا علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ اور کتنے عذاب قرآن مجید نے اس آیت میں سنائے ہیں۔ ہاں ایک استثناء بڑی خوبصورت آئی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنی انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے وہ جو آیت ہم نے یہاں بھی پڑھی تھی، ایک استثناء آئی تھی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ تو وہاں یہ استثناء تھی، یہاں یہ استثناء تھی۔ اور اس کے بعد جو دو آیات قرآن مجید نے نقل کی ہیں، لکھی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک غور طلب مسئلہ ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ اس کو دیکھیے، ہم کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا، تو ناراض ہوا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے بھٹکے۔ اور حقیقت میں جو جن پر غصہ ہوا وہ یہود تھے، اور جو بھٹکے ان کو ضالین قرآن نے کہا، ضالون کہا، یہی وہ اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے، وہی لوگ ضالون ہیں، اور یہاں فعلی حالت میں لے کے آئے، وہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی نظام سے ہٹے ہوئے ہیں، ماننے کے بعد بھی، حج کرنے کے بعد بھی، وہاں سے پیغام لانے کے بعد بھی، اسلام لانے کے بعد بھی۔ میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو یہ توفیق بخش دے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس جمہوریت کو جو اختیار کیا ہوا ہے، یہ سسٹم نہیں رہنا، یہ سسٹم بھی جانے والا ہے۔ یہ کب تک رہتا ہے؟ آپ اس جمہوریت کی خرابیاں تو دیکھیں ذرا، کیا نظام ہے آپ کا؟ یہاں عدل و قسط ہے ہی نہیں، بات نظام کی ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ پریشان ہیں۔ یہ جو انسانیت کی لعنتیں ہیں، یہ کس وجہ سے لعنتیں انسانیت بھیج رہی ہوتی ہے؟ وہ ان کے جو روز و شب ہیں وہ بگڑ گئے ہیں سارے۔ ایک آدمی 50,000 روپے فرض کیجئے تنخواہ لے رہا ہے، اس کی تنخواہ تو فکس ہے، لیکن ہر ماہ جو گھی مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، اور اگر وہ کرائے کے گھر میں کہیں رہ رہا ہے تو مالک مکان نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نکلو، ہمارا یا کرایہ ہمارا بڑھا، تو اس کی زندگی تو اجیرن ہو گئی۔ وہ ہے والناس اجمعین
سارے کے سارے انسان ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آگے کہی، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یہ وہی بات یہاں بھی کہی ہے اور وہاں بھی کہی ہے، وہی کافر ہیں۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کیا خوبصورت، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے زمین بھر سونا بھی وہ لے کر آ جائیں اگلے جہان میں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یقینی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہارس ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اربوں روپے کے یہ مالک ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں وہ لوٹ کے کھا گیا، لوٹ کے کھا گیا۔ یہ خود پیسے دے کر ان کی وفاداریاں خریدتے ہیں، اور وفاداریاں خریدنے کے بعد وہ امیر کبیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں دیکھیں، غریب کا انہوں نے کون سا سوچ رہے ہیں۔ تو اگر کل قیامت والے دن زمین بھر سونا بھی لے کے آئیں گے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور بدلے میں اولئک لہم عذاب علیم، دیکھیے یہاں عذاب علیم جب بھی آیا منافق کے لیے آیا، اور عذاب عظیم جو آیا وہ کافر کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا، وما لہم من ناصرین، اور نہیں واسطے ان کے کوئی اس وقت مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم نے آیات آپ کے سامنے ریفرنس ٹو قرآن بیان کیا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو مزہ اور چاپلوسی اور خوش آمد اور ماشاءاللہ یہ جو آپ ہمیں القاب دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک صحیح قرآن مجید کی اصل تعلیمات پہنچ جائیں اور ریفرنس ٹو قرآن پہنچے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آپ قرآن مجید کھولیں اور اس سے اس کو اپنی انگلی رکھیں، اس سے پڑھائی بھی آ جائے گی، اس سے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، باب محاورہ ترجمہ، اس کا شان نزول اور حالات حاضرہ، یہ سب چیز آپ ملے گی۔ اور اس بات کو، اس پیغام کو آپ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح قرآن مجید کی رہنمائی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا یا آپ کے لیے کوئی نئی بات تھی تو آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں، اور سوال بھی آپ ہم پر کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو اس کا خاطر خواہ جواب دیں گے۔ یہ سلسلہ ہم نے بنایا اسی لیے ہے کہ یہ آن لائن بھی ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔